ایک طرف عدیل جس نے اپنا گھر سیل کر دیا ہے اور وہ اپنے والدین کو رباب کے گھر لے آیا ہے۔ عدیل کی والدہ تو اتنے بڑے گھر میں آ کر کافی خوش ہوتی ہے، اگر خوش ہو بھی کیوں نہ، اس نے اتنا بڑا گھر پہلے کہاں دیکھا تھا۔ رباب کے گھر میں ہر سہولت ہے ان کے لیے، لیکن افتخار وہاں پر بالکل بھی خوش نہیں ہوتا۔ اسے اپنے بیٹے مصطفیٰ کی یاد آ رہی ہوتی ہے، وہ تو کافی پریشان ہوتا ہے۔ افتخار کا کہنا ہے کہ وہ تو پہلے ہی اپنی بہو رباب کے احسانوں تلے دبا ہوا ہے، اب اس کے گھر میں جا کر اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ دوسری طرف رباب کے سامنے عدیل کی ساری حقیقت عیاں ہو چکی ہے۔ اسے معلوم ہو چکا ہے کہ عدیل کس طرح اس کے بزنس میں سے جھول کر رہا تھا، اسے دھوکہ دے رہا تھا۔ رباب نے عدیل پر اتنا بھروسہ کیا۔ رباب اپنے والد سے کہتی ہے کہ میں نے عدیل پر اتنا بھروسہ کیا مگر اس نے میرے ساتھ یہ کیا، مجھے دھوکہ دیا، میرے ہی بزنس میں سے چوری کی، میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ تو رباب کا والد کہتا ہے کہ میں تو تم سے پہلے بھی کہتا تھا کہ یہ عدیل بالکل بھی اچھا انسان نہیں ہے، یہ تمہیں ضرور دھوکہ دے رہا ہے، مگر تم نے میری ایک بات نہ سنی، تو اب بھگتو، اب تو اپنی آنکھیں کھولو اور عدیل کو سزا دو تاکہ پھر وہ ایسی حرکت کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ تو رباب کہتی ہے کہ بس بہت ہو گیا، میں نے عدیل پر کتنے احسان کیے، اس کی فیملی پر احسان کیے، اس کے والد کا علاج کروایا، لیکن پھر بھی اس شخص نے مجھے دھوکہ دیا، اب میں اسے نہیں چھوڑوں گی، اب میں اس کا وہ اشر کروں گی کہ یہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ اس کے بعد جب رباب واپس گھر آتی ہے تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ عدیل کے والدین اسی کے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب دیکھنے کے بعد تو اسے کافی غصہ آتا ہے۔ رباب عدیل کے والدین کو کافی باتیں سناتی ہے، ان کی بے عزتی کرتی ہے اور اس کے بعد انہیں دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دیتی ہے۔ چونکہ عدیل نے تو اب اپنا گھر سیل کر دیا ہے تو اب ان کے پاس رہنے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ہوتی، اب وہ بے گھر ہو چکے ہیں، ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ رباب تو عدیل کو کافی زیادہ بے عزت کرتی ہے، مگر عدیل جیسا بے عزت اور گھٹیا شخص کہاں رہنے والا ہے، وہ پھر بھی رباب کو چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ ضرور رباب سے معافی مانگ کر اسے منا ہی لے گا، وہاں سے نہیں جائے گا۔ دوسری طرف مصطفیٰ اور شجینہ کے دن بھی کچھ اچھے نہیں ہیں۔ مصطفیٰ کی جاب تو لگ چکی ہے، اب اس کی سیلری بھی اچھی ہو گئی ہے، مصطفیٰ اور شجینہ کے دن بھی بدل رہے ہیں، مگر شجینہ کو یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگتی کہ مصطفیٰ ہر وقت لیپ ٹاپ پکڑے کام کرتا رہتا ہے، وہ اسے بالکل بھی ٹائم نہیں دیتا۔ شجینہ کہتی ہے کہ مصطفیٰ تمہیں ہو کیا گیا ہے، اگر تم ہر وقت کام میں مصروف رہتے ہو، کبھی مجھے بھی ٹائم دے دیا کرو، سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا، مجھے تمہاری ضرورت ہے نہ کہ پیسے کی۔ تو مصطفیٰ کہتا ہے کہ شرجینہ یہ سب کچھ بھی تو میں تمہارے لیے ہی کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس ہر وہ سہولت ہو جو تم ڈیزرو کرتی ہو۔ تو اس کے بعد شرجینہ کہتی ہے کہ میں تو یہ بھی چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو، مجھ سے محبت کرو۔ اس کے بعد تو مصطفیٰ اپنا لیپ ٹاپ بند کر دیتا ہے اور کافی پریشان ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف عدیل کے والدین جو کہ اب بالکل بے گھر ہو چکے ہیں، ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تو وہ اپنی بیٹی کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ مصطفیٰ کی بہن بھی کچھ دن ان کی خدمت کرتی ہے، ان کا خیال رکھتی ہے، لیکن آخرکار اس کے بعد جب مصطفیٰ کو معلوم ہوتا ہے کہ رباب نے اس کے والدین کو گھر سے نکال دیا ہے اور وہ بے گھر ہو چکے ہیں، وہ اس کی بہن کے گھر رہ رہے ہیں، اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ اپنے والدین کو اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے ڈرامہ سیریل کبھی میں کبھی تم کی آنے والی ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔